شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی پیغمبروں کے حال بالترتیب مختصر اجمالی طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نوح سے ذکر شروع کیا اور حضرت لوط تک آ گیا۔ لوط کے بعد حضرت یونس کا پھر ذکر ہے۔ تقریباً 5-6 پیغمبروں کے مسلسل بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے محبوب، کتنا تنگ کیا تھا لوگوں نے پیغمبروں کو، آپ کے بھائیوں کو، کہ الیاس علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، پھر ان پہ عذاب آیا، ہم نے ان کا ذکر خیر کا چھوڑ دیا اور ان کا ذکر بد امت کے لیے عبرت کے لیے چھوڑ دیا، جو اس کی قوم جو نافرمان تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد لوط علیہ السلام آئے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب نمرود کو آپ نے دعوت اسلام دی، اس سے مناظرہ کیا، سمجھ نہ آئی۔ دیکھیں کتنی ڈھیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر غور کریں تو 500 سال تک فرعون رامسیس کو اللہ تعالیٰ نے عمر اس وقت دی تھی کہ جس کے سر میں درد ہی نہیں پڑا تھا، کبھی جسم کے جوڑ میں درد نہیں ہوا۔ اور پھر کتنے سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام گھروں میں محصور رہے، یعنی کہ اژدھا بھی دیکھ لیا، ہاتھ بھی دیکھ لیا، پھر بھی قبول نہ کیا۔ اتنی ڈھیٹ قوم تھی۔ اور پھر اس کے بعد پھر جا کے کلزم کے سمندر میں ان کو اللہ نے غرق کیا، وہ بھی اس وقت جب انہوں نے پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جلدی نہیں کہ اس قوم کو عذاب دیتے، تھوڑا سا ڈھیل دیتے ہیں، نگیرم سخت گیرم چھوڑ دیتے ہیں، مدے کرو۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا راضی ہے، ھذا من فضل ربی۔ یہ دیکھو مولوی لوگ، دیندار لوگ، نمازی لوگ پریشان حال ہیں، ہم تو مدے کر رہے ہیں۔ خوب مدے کرو۔ کتنے دن مدے کرو گے؟ 100 سال؟ اس سے زیادہ تو نہیں جاؤ گے۔ چلو 102 سال، 103 سال، 4 سال، 104 سال، اس کے بعد تو بہت ہی کم لوگ ہیں نا۔ مرنا تو پھر بھی ہے، اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلے گا، آئیں گی قبریں، پڑیں گی خبریں، پتہ چلے گا کہ کیا تھے ہم دنیا میں۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار وفرس تحت رجلک معمار۔ جو آج مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، اور امت محمد مصطفیٰ کے ان لوگوں کو جو مدارس اور خانقاہوں اور اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں، ان کو ہلکی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نظروں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، چہروں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ پڑھنے والا کوئی ہو، اس کتاب کو کھولنے والا کوئی ہو۔ اللہ والوں کی نظریں دل تک پہنچتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ ہمیں؟ ہم جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اگر آج بزنس مین ہوتے تو ہزاروں کروڑوں کماتے۔ ہمیں اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، ان کو اس کے لیے مقرر کیا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ نے خادم بنا کے رکھا ہے، ہمیں مخدوم بنا کے رکھا ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی پھر بھی۔ اگر اڑ جائیں گے، ڈھیٹ ہو جائیں گے، تو جیسے پچھلی قوموں کا حال ہوا ہے، اس قوم کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف بے چینی، بے سکونی اور لڑائی جھگڑے، گھروں میں بے سکونی، ہر گھر کے اندر بے سکونی۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اڈاپٹ نہیں کرو گے، وظیفوں سے، پیروں سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ اللہ اور اس کے رسول سے، اس کی اطاعت اور اس کی اتباع سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی، آخرت کی فکر کیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا۔ یہی وہ حضرت لوط ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے اور ایمان لانے والوں میں ایک آپ کی بیوی اور ایک آپ کا بھتیجا، باقی ساری قوم نمرود کی، اور نمرود سمیت انہوں نے مخالفت کی، حتیٰ کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اب ہجرت کرو، اور رسول اللہ کو بھی وہی حکم ہوا جو ہجرت کا ابراہیم کو ہوا۔ بالکل ساری زندگی ابراہیم کی اٹھاؤ، وہی زندگی کا وہ نقشہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔
ساری زندگی مشقت میں گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسودگی آخر میں حاصل ہوئی، اور وہ جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو پھر بھی اضطراری اور اختیاری فاقہ آپ نے اختیار کیا. آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی. اللہ تعالی ہمیں بھی عقل سلیم نصیب فرمائے اور آخرت کی سچی فکر نصیب فرما دے. کہہ دو آمین. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ سورۃ ہود میں گزر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. جو بالترتیب درس قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو درمیان میں نہیں آتے تو پھر ان کے لیے پھر بھی میں اس کو تھوڑا سا اشارتاً پیش کر دیتا ہوں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب کہ آئے پہلے وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے لوط پر عذاب کی خبر دینے کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. ہر قوم پہ اس پر عذاب بھی ان کی شکل میں اتارا گیا، کیونکہ وہ لواطت کا کام کرتے تھے اور ہم جنس پرست تھے، جس کو ہومو سیکس کہتے ہیں. یہ عورتوں میں بھی ہے مردوں میں بھی، دونوں کا حکم برابر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اس غیر فطری کام کا اس قدر گناہ ہے اور اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ کو دنیا میں اس کی سزا متعین یعنی کہ دنیا کی سزاؤں میں نظر نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زانی کی سزا سنسار رکھی ہے، مگر حتمی طور پر ایک لواطت کرنے والے کی سزا کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں واضح طور پہ نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے لواطت کرنے والے جو ہومو سیکس کرتے ہیں ان کی سزا یہی رکھی ہے جو لوط کی قوم پر عطا کی گئی تھی، کہ ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک زندہ اٹھایا گیا اور ایک دوسرے کی چیخ و پکار دکھائی گئی، سنائی گئی، اور ایک دوسرے کا حال دکھایا گیا، اور پھر نیچے گرا کے فوراً نہیں مارا گیا، نیچے رکھ کر پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، جس کا ذکر یہ پوری کی پوری سورۃ ہود کے اس رکوع نمبر 6 میں ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب کہ آئے وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی طرف خوشخبری لے کر عذاب کی، تو کہنے لگے قالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا. قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، لیکن انہوں نے ان کے سامنے ایک بھنا ہوا بکرا رکھا، کیونکہ ایک مہمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو جب انہوں نے وہ بھنا ہوا بکرا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس کو ہاتھ نہ لگایا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اوپرے لگ رہے ہیں جو کہ کھانا نہیں کھا رہے، اور اس وقت یہ معمول تھا کہ جو شخص کھانا نہ کھاتا وہ مہمان دشمن ہوا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا کہ میں تمہارا دشمن بن کے آیا ہوں، تمہارا دوست نہیں ہوں، تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھا رہا. تو حضرت ابراہیم تھوڑے سے ڈر گئے. فلما، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لی. لا تصل نکرهم واوجس بهم خیفہ، حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو دشمن ہے. قالوا لا تخف، کہنے لگے وہ فرشتے لا تخف اے ابراہیم، کیوں خوف کھاتے ہو؟ انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم آپ کی طرف سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اصل تو ہم پیغام لوط علیہ السلام کی طرف لے کے جانے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس موقع پر حضرت یعنی کہ ان کی بیوی کا واقعہ بھی درمیان میں آ گیا. وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ اب آپ کے بعد جو ہے آپ کے پیغمبر، آپ کے بیٹے یعنی اسحاق آنے والے ہیں، یعنی اسماعیل کے بعد. اور اس پر ان کی بیوی جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ سارہ تھی، وہ ہنس پڑی، اور جیسے عورتیں فسقت ایدیہم، جیسے قرآن میں آگے ذکر ہے، عورتیں شرم کے مارے پہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں، آئے میں بھی ایسے اس عمر میں بچہ جنوں گی، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ میں بانجھ ہوں، اور حضرت ابراہیم 90 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور میں اس وقت 80 سال کی، یا سارا 90 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، حضرت ابراہیم 100 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو اس عمر میں بچہ جنوں گی. فبشرناها بإسحاق قالت یا ویلتا أألد أنا عجوز وهذا بالي شیخا، میرا خامن تو جو ہے وہ شیخ ہے، بوڑھا ہے. ان هذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں جو خوشخبری ہمیں بچے کی دے رہے ہیں، اور وہ بھی اسحاق بچے کی، یعنی اسماعیل کے بعد جیسے ہاجرہ کو اللہ نے اسماعیل دیا، سارہ کو حضرت اسحاق دیا. تو یہاں تک کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیوں تعجب میں آتے ہو اللہ کے حکم میں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکت ہے.